لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی محبت نال آپ علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و موانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا شفیع المذنبین. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد
خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا دعا امام الانبیاء جانی کائنات رحمتی کائنات روحی کائنات وجہی کائنات مقصدی کائنات مقصود کائنات بلکہ باعث تخلیق کائنات شب اسرار ذوالحا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام دا پیش کیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دی عظمت والی شان والی تے مرتبے تے مقام والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مینوں حق سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے تے سن سنا کے سانو سارے نوں اس دے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے تے خصوصی طور تے انہاں لوکاں واسطے دوستاں واسطے مسلمان بھراواں واسطے دعا ہے جڑے اللہ دے گھر مسجد جامع مسجد گردار مدینہ اس نو آباد کرنے واسطے کی تعمیر و ترقی کے اندر کسی طرح کا بھی کوئی جانی مالی اخلاقی تعاون کر رہے ہیں دوست احباب اللہ تعالیٰ انہاں دیاں بیڑیاں سب حاضرین سامعین دیاں تمام دینی دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے اللہ تبارک و تعالی سب سارے حسنین کریمین دے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ کو ڈرو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ عالیہ میں وہ منازل طے کرنے واسطے انہی طرف پہنچنے واسطے وسیلہ تلاش کرو وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ عام سادہ ترجمہ سے یہ کیتا جاتا ہے کہ انہی راہ وچ جہاد کرو تے جہاد دا مطلب کہ انہی راہ وچ جدوجہد کرو کارے واسطے فرمایا لعلکم تفلحون تاکہ تسی فلاح پالو کامیاب ہو جاؤ ان آیت کا سادہ جہا عام فہم ترجمہ تسی سماعت کیتا کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں
یہ حکم دے گیا ہے کہ چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی گھوڑا ہے، چاہے کوئی کالا ہے، چاہے کوئی عربی ہے، چاہے کوئی اجمی ہے، کسی بھی برادری کے نال اودا تعلق ہے، دنیا دے کسی بھی کونے دے اندر وہ رہ رہا ہے، کسی ملک کے اندر رہ رہا ہے، کسی صوبے کے اندر رہ رہا ہے، جنہیں بھی مدنی کریم علیہ السلام کا کلمہ طیبہ پڑھیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی انہاں سارے کو حکم دے رہا ہے جنہوں نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جنہوں نے مدنی کریم علیہ السلام کا کلمہ طیبہ پڑھیا تے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، انٹر ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دے دلاں دے اندر اللہ دا پیار تے اپنے محبوب دی محبت نوں ویکھیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والا انہاں نوں قرار دیتا جڑے اللہ تے او دے رسول دے نال تے اگوں جڑے نال اللہ رسول نے پیار کرن دا حکم دیتا ہے، ایمان والے انہاں نال پیار کر رہے ہیں تے جنوں جنوں اللہ رسول نے منن دا حکم دیتا ہے تے انہاں دے نال پیار بھی کر رہے ہیں، انہاں نوں مان بھی رہے ہیں، انہاں نوں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیتا کیڑا؟ خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک له ارشاد فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قرآن پاک سے اللہ تبارک و تعالی نے علماء نے یہ شان بیان فرمائی ہے، علم والے نے یہ شان بیان فرمائی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تبارک و تعالی نے علم والے کی یہ شان بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے کی شان بیان فرمائی ہے، خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک له بڑیاں شاناں والا، بڑیاں عظمتاں والا، بڑیاں رفعتاں والا، بڑے مرتبے تے مقام والا وہ پروردگار عالم جنہیں سانوں اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام نے ذریعے ایک پاک کلام میرا قرآن مجید فرقان حمید عطا فرمایا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے کی شان بیان فرمائی، اپنے دوستوں کی شان بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ، فرمایا خبردار بے شک جڑے اولیاء ہیں اللہ دے دوست ہیں، اللہ دے پیارے ہیں، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والے کو اللہ کو ڈرن کا حکم دیتا۔ پہلی گل کر چکیا، یہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جڑے علماء نے اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ دوسری جگہ بیان کی فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ میں خبردار بے شک جڑے اللہ دے دوست ہیں، اولیاء اللہ نے، لا خوف انہاں دے کوئی خوف نہیں،
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون تے نہ یہ رنجیدہ ہوتے نے تے نہ ہون گے، نہ دنیا کے اندر انہاں دے کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، نہ آخرت دے وچ یہ رنجیدہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے پہچان کی فرمائی اولیاء اللہ کی، خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک لہ، اولیاء اللہ کی پہچان یہ قرآن کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اللہ کے ولی ہوں گے نا، اللہ کے دوست، اللہ تعالیٰ نے انہوں کی شان یہ بیان فرمائی ہے کہ الذین آمنوا، اللہ دے دوست ہوں گے، اللہ دے جڑے ولی ہوں گے، فرمایا الذین آمنوا کے ایمان والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ہن آیت تے غور کرے جی، یہ پہلی تلاوت کی ہے میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ حکم کتنا دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اولیاء اللہ کی شان کی بیان فرمائی ہے الذین آمنوا، اللہ دا ولی ہوندے ہوئے اولیاء اللہ وہ ہوندے نے جڑے ایمان والے ہوندے نے۔ سبحان اللہ۔ نال پھر دوسری پہچان بھی انہاں دی کرائی اولیاء اللہ کی، اللہ دے ولیاں دی، فرمایا وَقَالُوا جیڑا بھی ایمان والا ہوئے گا، اللہ کا دوست ہوئے گا، اللہ کا ولی ہوئے گا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ایمان والا بھی ہوئے گا تے تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والا بھی ہوئے گا۔ جیڑا ایمان والا ہوئے گا وہ تقوی پرہیزگاری بھی اختیار کرے گا۔ اچھا اسے ایمان والے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ بھئی اے ایمان والے ہو اللہ کو ڈرو، پھر دوسرا حکم کی دیتا ہے، فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تلاش کرو اس تک پہنچن واسطے وسیلہ۔ سبحان اللہ۔ پتہ لگیا جیڑا ایمان والا ہوئے گا وہ اللہ کو ڈرے گا بھی تے نالے اللہ تک پہنچن واسطے وسیلہ بھی تلاش کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یکے جگہ یہ ڈیٹیل انشاءاللہ بیان کرتے ہیں کہ جنہ دا ناتا، جنہ دا رابطہ، جنہ دا تعلق، جنہ دی نسبت حضور علیہ السلام کے نال ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نوں اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول بھی فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا کیوں حکم دیتا؟ خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک لہ ارشاد فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، اور یاد کرو مطلب جی، اور جدوجہد کرو اس کی راہ میں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ ایمان والا جڑا ہے ان حکم دیتا گیا ہے کہ بھئی تو اللہ کو ڈرنا بھی ہے، تے اللہ کو ڈرنے والے جڑے نے کون ہے؟ قرآن نے بیان فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء جڑے نے، علم والے جڑے نے اللہ دا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں۔ تے دوسری شان اللہ تعالیٰ نے
اولیاء اللہ کی بیان فرمائیے کہ جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے اولیاء اللہ ہوندے نے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون انہاں دے اوتے کوئی خوف نہیں ہوندا نہ ایتھے اور رنجیدہ ہون گے نہ قیامت والے دن وہ رنجیدہ ہون گے غمگین ہون گے تے یہ سارا کام کرنا کس واسطے کرنا ہے اللہ کو ڈرنا اس تک پہنچنے واسطے وسیلہ تلاش کرنا تے اوہی راہ وچ جدوجہد کرنا جہاد کرنا یہ کس واسطے کرنا ہے خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک له ارشاد فرمایا لعلکم تفلحون اے ایمان والو اللہ کو ڈرتے رہیا جے کہ وہی راہ وچ وہی تک پہنچن واسطے وسیلہ تلاش کرتے رہیا جے تے جدوجہد کرتے رہیا جے جہاد کرتے رہیا جے وہی راہ وچ لعلکم اور تاکہ تسی فلاح پا جاؤ تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ پتہ لگیا کہ ایمان والا ہے اللہ تعالیٰ کو ڈرتا بھی ہے کہ وہی بارگاہ وچ وسیلہ بھی تلاش کرتا ہے جدوجہد بھی کرتا ہے جہاد بھی کرتا ہے وہی راہ وچ تے وہ ایمان والا جڑا ایک کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں کامیابی عطا فرما چھڑتا ہے تے جڑا ایمان والا اپنے آپ کو یہ ڈگری دیتا ہے کہ لو جی ہے تے میں مسلمان ہاں جی میں ایمان والا ہاں لیکن وہ اللہ کو ڈرتا نہیں وہ دے دل کے اندر خوف خدا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ عالیہ کے اندر کھلون تو وہی عدالت کے اندر وہی بارگاہ میں کھلون تو ڈرتا نہیں ڈرن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ قیامت والے دیہاڑے جدو اللہ کی بارگاہ عالیہ کے اندر وہ پیش ہوئے اللہ اکبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال جائے وہ دے اتے بڑھ جائے اس گل تو ڈرنا ہے چاہے سوئے ہوئے چاہے دوپہر ہوئے چاہے شام ہوئے چاہے رات ہوئے کسی جگہ بھی بندہ موجود ہے کسی بھی حالت کے اندر موجود ہے ایمان والا میرا تے تیرا پروردگار تینوں حکم دے جائے اے ایمان والا تو سفر دے اندر ہے تو حضرت دے اندر ہے کسی جگہ بھی موجود ہے تیرے اتے امیری ہے تیرے اتے غریبی ہے تو کسی جگہ بھی ہے کسی حالت کے اندر ہے مینوں اللہ کا حکم مل گیا ہے کہ یا کہ اللہ کو تے ڈرنا ہے پر اللہ والے کا تعلق قائم نہیں کرنا کوئی وسیلہ ہی تلاش نہیں کرنا کوئی جدوجہد ہی نہیں کرنی کوئی جہاد ہی نہیں کرنا نہ یہ نہیں اللہ کو ڈرتے بھی رہنا ہے اللہ والے کا اپنا تعلق بھی قائم کرنا ہے تو وہ دی راہ میں جدوجہد نہیں کرنی ہے جہاد بھی کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سارے ایمان والے کو کامیابی عطا فرما سکے سبحان اللہ تے اے چونکہ پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک دا حکم میں تو پڑھ کے سنایا اللہ دا قرآن پڑھ کے سنایا سبحان اللہ تے اللہ دی شان کی ہے رحمت دا دریا الہی ہر دم مددگار
بیان فرمائیے کہ وہ ایمان والے بھی ہون گے تے تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والے بھی ہون گے تے اللہ تبارک و تعالی نے اوتھے انہاں ایمان والے ایتھے دیکھیا جی میرے دھیان کریا جی دو کیٹیگری میں بیان کیتی ہے تواڈے سامنے انما یخشى اللہ من عباده العلماء علم والے علماء جڑے نے اللہ دا خوف اپنے دل دے وچ رکھدے نے اولیاء اللہ جڑے نے وہ اللہ دے دوست نے انہاں دے اوتے کوئی خوف نہیں وہ غمگین نہیں ہون گے نہ دنیا تے نہ آخرت تے رنجیدہ نہیں ہون گے ایمان والے ہون گے کہ اللہ تعالی انہاں نوں تقوی دی توفیق بھی عطا فرمائے گا اے چاہے علماء ہون چاہے اولیاء اللہ ہون دوست ہون جڑے انہاں نوں اللہ تبارک و تعالی نے اس ڈگری دے وچ رکھیا ہے علماء ہون اولیاء اللہ ہون انہاں دونوں واسطے شرط رکھی ہے کہ تواڈے دلاں دے اندر ایمان تائیں ہوئے گا جدوں تسی اللہ تبارک و تعالی دا خوف اپنے دل دے اندر رکھو اچھا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی علم والا ہوئے تے او دے دل وچ خوف خدا نہ ہو تے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ دا ولی ہوئے اولیاء اللہ ہوئے انہاں دے دلاں دے اندر خوف خدا ہونا اچھا خوف خدا دا مطلب کی ہے اے تواڈے سامنے قرآن پاک میں پڑھ رہے ہیں جدوں رب دا حکم آ جائے رب دا حکم تسی سن لو رب دا آرڈر سن لو پھر ہن اپنی مرضی نہیں کرنی اپنی مرضی نہیں کرنی اللہ دے حکم نو من لینا ہے رب دے قرآن نو من لینا ہے ایت ایمان لے آنا آمدن مرسلے لو جی اللہ تبارک و تعالی نے وہ چاہے علماء دے وچوں ہون چاہے اولیاء اللہ وچوں ہون انہاں نے حکم دیتا کہ بھئی اللہ کو ڈردے رہیا جے کوئی ایسا کام نہ کریا جے میری بارگاہ وچ پیش ہونا ہے تسی تے او نالے میرے غضب دے اندر جلال دے اندر تسی مبتلا ہو جاؤ یا اللہ کیڑا ایسا کام ہے جے دے نال تو جلال وچ آ جانا ہے یا اللہ کیڑا ایسا کام ہے جے نال تیرا غضب جڑا ہے وہ لوکاں دے اوتے ور پائے گا برس پائے گا یا اللہ سانو دس تے صحیح اللہ تبارک و تعالی نے وہ ایک کام جیدی وجہ دے نال اگر ایمان والے اپنے آپ کو ایمان والا کہہ کے کہ بھئی اسی ایمان والے ہیں اسی حضور دا کلمہ پڑھنے والے ہیں اللہ رسول نال پیار کرنے والے ہیں تے پھر وہ ایک کام کرن تے اللہ تبارک و تعالی دا غضب اللہ دا جلال جڑا ہے پھر انہاں بندیاں واسطے جنہاں نے کلمہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی دی اس حکم نو ریجیکٹ کیتا تے انکراس کیتا وہ اللہ دا حکم کیڑا ہے بڑی کوئی نہ سنیا خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک لہ ارشاد فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو چاہے یہودی ہوئے چاہے نصرانی ہوئے مطلب یہودی ہوئے یا عیسائی ہوئے فرمایا والنصارى اولیاء فرمایا اے ایمان والو چاہے یہودی ہوئے چاہے نصرانی ہوئے انہوں اپنا دوست نہ بنایا جے دل دے کرنا نہ سنیا جے ایمان والو یہودیاں نو تے عیسائیاں نو اپنے دوست نہ بنایا اولیاء انہاں کو اپنے دوست نہ بنایا فرمایا بعضهم اولیاء بعض یہ آپس دے وچ ایک دوسرے دے دوست نے تواڈے دوست کوئی نہیں کون یہودی تے عیسائی نصارا جڑے
اللہ قرآن اپنے کو نہیں پڑھ رہا ہے، 6واں سپارہ پڑھ رہا میں، سورہ مائدہ پڑھ رہا میں، آیت نمبر 50 پڑھ رہا، وہ اپنے کو نہیں پڑھ رہا۔ فرمایا ایمان والو اگر چاہتے ہو کل قیامت والے جارے رب دے غیر و غضب تو بچ جاؤ تے دنیا میں رہ کے یہودیاں کو تے عیسائیاں کو اپنے دوست نہ بنایا جائے، تواڈے دوست نہیں، یہ آپس دے وچ دوست نے۔ اچھا یا اللہ جیڑا پھر یہ تیرا حکم نہ مانے انہاں نوں اپنا دوست بنا لے، یہودیاں نوں عیسائیاں نوں، تہاڈا حکم یا اللہ کراس کر دے۔ اللہ نے خدا بیان میں کہ قرآن سے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تے جیڑا پھر انہاں دے وچوں کسے نوں تواڈے وچوں دوست بنا لے اودے واسطے ہوئے گا کی؟ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّهُ اللہ دے حکم نو کراس کرن دی دیر ہوئی ہے، اللہ دے حکم نے منیا نہیں، یہودیاں نوں تے عیسائیاں نوں اپنا دوست بنا لیا، اللہ فرماندا وہ بھی پھر انہاں وچوں ہو جائے گا، وہ بھی پھر انہاں وچوں ہو جائے۔ میں تانوں تے اپنے کولوں گل نہیں کردا پیا، رب دا قرآن پڑھدا پیا تے ایمان والا اگر قرآن دے اوتے ایمان نہ رکھے، رب دے قرآن دے اوتے ایمان نہ رکھے، دار اسلام وچ رہندا نہیں۔ فرمایا ایمان والو یہودیاں تے عیسائیاں نوں اپنے دوست نہ بنایا جے، یہ آپس دے وچ دوست ہے نے، تواڈے دوست کوئی نہیں۔ تے جے کسی نے اللہ دے رسول اللہ دے رسول حکم نوں کراس کر دیتا، اے قرآن نوں کراس کر دیتا، انہاں نوں اپنا دوست بنا لیا، اللہ کی فرماندا ہے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ بھی پھر انہاں دے وچوں ہی ہو جائے گا۔ اگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لفظ استعمال فرما چھڈے نے کہ بندہ اگر دل دے کناں نال سن لوے تے کدی بھی جن بھی اللہ نے زندگی دیتی ہے نہ کدی وہ آپ یہود و نصارہ نو دوست بنائے گا، نہ اپنی اولاد میں آکھے گا یہود و نصارہ دوست بناؤ، نہ اپنے رشتہ داراں نو آکھے گا کہ یہود و نصارہ نو اپنا دوست بناؤ۔ قرآن دے لفظ سن لو دھیان دے نال، دل دے کناں دے نال۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالی کدی بھی ظالم قوم نو ہدایت نہیں دیتا، ظالم قوم نو ہدایت نہیں۔ اچھا ظالم کون ہوندا ہے؟ دیکھو میں تواڈے سامنے قرآن پاک لیا، ایک اونچی جگہ دی ادب نال رکھیا، تعظیم نال رکھیا، ایک ہی ہویا چیز نو اودے مقام تے رکھے، چیز نو اودے مقام تے رکھیا تے جے اعوذ باللہ تعالی میں اینو نیوی جگہ رکھ دیاں قرآن نو تے پھر میں ایدے نال انصاف کیتا نہیں۔ ظلم کہندے نے کہ شے نو اودی جگہ دے اوتے نہ رکھنا، وہ ایمان والا نہیں جیڑا اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم نو سن کے قرآن نو سن کے پھر اپنے دل دے اندر انہوں وہ جگہ نہ دے، مقام نہ دے تے پھر وہ ظلم کرتا ہے۔ وہ کی کرتا ہے؟ وہ ظلم کرتا ہے۔ تے دیکھو جیڑا بھی ظلم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کے اندر وہ واسطے کوئی ہدایت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس قوم کو ہدایت نہیں دیتا جیڑی قوم ظلم کرتی ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا حکم جی، لو جی جڑے یہود و نصارہ نے انہاں نوں اپنا دوست نہیں بناونا، یا اللہ اگر انہاں نوں نہیں بناونا تے کسے نوں تے دوست بناونا نہ سی تے یا لو بھی بیان کر دے تاکہ سانوں پتہ لگ جاوے اسی دوستی لاؤنی کنہاں نال، یاری لاؤنی کنہاں نال، تعلق بناونا کنہاں نال ہے۔ اللہ نے وہ بھی قرآن بیان کیا۔ اے 6واں سپارہ سورہ مائدہ تے اے دیکھو آیت نمبر 54، اے دے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بیان کیتا ایمان والے واسطے کہ تسی یہود و نصارہ نوں اپنا دوست نہیں بناونا کیونکہ آپس وچ دوست ہے نہیں، لیکن اگر کسی نے انہوں دوست بنا لیا تو پھر انہاں وچوں ہی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ
ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. تے جدو رب دی بارگاہ چ یہ عرض کرتے ہیں یا اللہ سانو دس اسی کنوں دوست بنائیے, کنوں اپنا بیلی بنائیے, کہدے نال اسی اپنی یاری لائیے. اللہ قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والو یہود و نصارا کے دوست نہیں بنانا, اللہ دے حکم نو تراش بھی نہیں کرنا. جے تسی اللہ رسول دے حکم نو تراش کر چلے آئے نو اپنا دوست بنا لیا, تسی بھی انہاں وچوں ہو جاؤ گے. انہاں نو دوست نہ بنایا جے, پر ہاں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. فرمایا ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈا دوست ہے تے او دا پیارا رسول تہاڈا دوست ہے. تے سارے ایمان والے جڑے نے تہاڈے دوست نے. پتہ لگا دوست بنانا ہوئے, یاری لاؤنی ہوئے, تعلق بنانا ہوئے, ناتا رشتہ جوڑنا ہے, رابطہ کانٹیکٹ قائم کرنا ہے, اللہ دے نال کرنا ہے, او دے پیارے رسول دے نال کرنا ہے. تے جنہاں دے دلاں دے اندر اللہ رسول دی محبت موجود ہے, کہ اللہ رسول دے آنکھیں لگنے نے, انہاں نوں اپنا دوست بنا لینا جے. ایڈی ہن گل ہے قرآن نے بیان فرمائی ہے, اے بیان نہ کرا اینو بھی زیادتی ہے, زیادتی ہوئی, اے زیادتی ہوئی نہیں. اگر یہ گل میں پیچھے تک چھڑ دیواں اس گل نوں. فرمایا اللہ تہاڈا دوست ہے, مددگار ہے, خدا پیارا رسول تہاڈا دوست ہے, مددگار ہے. ایمان والے جڑے تہاڈے دوست نے تہاڈے مددگار نے, لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہاں دی نشانی بھی تے ہے نا, ایمان والوں دی نشانی بھی تے ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ, ایمان والوں دی نشانی کی ہے, وہ بالکل ٹھیک ٹھیک جڑا نا صحیح طریقے دے نال نماز ادا کرتے ہیں. ایمان والے ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح جڑا نا نماز ادا کرتے ہیں. تے اور ایمان والے دی نشانی بیان کی فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, اللہ جڑا بھی مال دیندا ہے نا, اس مال دے وچوں پھر وہ اللہ دی راہ وچ زکات بھی ادا کرتے ہیں. وہ کی کرتے ہیں؟ اچھا یہ نہیں ہو سکتا ایمان والا آکھے بڑے ترلے نہ ہے تے میں ایمان والا تے میں نہیں پڑھدا نماز. اے قرآن دا پھر انہیں انکار کیتا ہے. ایمان والا کیا ہے تے میں ایمان والا کوئی نہیں اعتقاد دیتا, انہیں قرآن دا انکار کیتا ہے. اے میری گل کو دھیان نال سن لیا جی. چاہے کوئی افسر ہے, چاہے کوئی جج ہے, چاہے کوئی کرنل ہے, چاہے کوئی وزیر اعظم ہے, چاہے کوئی پرائم منسٹر ہے, چاہے کوئی عالمی عدالت دا سربراہ ہے, جن نے حضور دا کلمہ پڑھ لیا انہوں اس قرآن دے عمل کرنا پائے گا. عمل کرے گا ایمان والا, عمل نہ کرے گا انہیں ایمان دے اندر کمزوری ہے, خامی ہے. نال میں ایک اور چیز بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُمْ وَاقِفُونَ, جڑا تہاڈے مددگار نے نا ایمان والے, وہ نماز بھی پڑھن گے صحیح صحیح, زکات بھی ادا کرن گے, اللہ دی بارگاہ وچ تہانوں رکوع کردے ہیں جھکدے نظر آؤ گے, جھکدے بھی نظر آؤ گے. پتہ لگیا اس قرآن پاک کو اپنی اپنی اصلاح کر لیا جی, تسی بھی میں بھی سارے رل کے, کہ قرآن تو پتہ لگیا کہ بندہ وہی فرما بردار ہے جڑا رب دی تابعداری کرے, اطاعت کرے, رب کو ڈرے. ہن دسو ٹھیک ہے میں اس گل مندا کہ انسان دی فطرت دے اندر یہ چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ بعض دفعہ نہیں کئی دفعہ شیطان دے ہتھی چڑھ جائے, ہتھی چڑھ جاتا ہے شیطان انہوں مرگڑا لیتا ہے. مثلا انہوں بندے نیت کی تھی میں سویرے اٹھاں گا, اٹھ کے وضو کر کے میں نماز پڑھاں گا, انہوں نے نیت کی تھی ہونا, لیکن وہ فرمایا نا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین, یہ شیطان جڑا ہے انسان کا کھلا دشمن ہے. انہوں نے تو نیت کی تھی انسان نے میں اٹھا کر نماز پڑھاں گا, لیکن شیطان جڑا ہے نا وہ ہوں پورا ٹل لائے گا, پورا زور لائے گا,
اینا زور لائے گا ذہن دے اندر دل دے اندر وسوسے سارا کچھ کرا کے نا انہوں کسی طرح کمزور کرے گا. کی کرے گا؟ کمزور کرے گا. اللہ کی بارگاہ وچ نہیں آن دے گا, کھلون نہیں دے گا, قیام رکوع سجدے نہیں کرن دے گا. اچھا ایمان والا تگڑا ہے نہیں ہوئے یہ شیطان نے مطلب بھیج کے شروع کر کے اللہ اکبر رب کی بارگاہ جا کے شیطان نے ہرایا چٹ کیتا اور گئی میں شیطان کی اطاعت نہیں کرنی میں تے رب رحمان کی اطاعت کرنا. چمال آ گیا پیسے آ گئے ہن اودے تے زکات جڑی ہے لازم ہو گئی. ہن شیطان جڑا پھر لے انہیں پیسے تو اللہ دی راہ بھی دیوے گا تیرا مال تے گھٹ جانا تھوڑا ہو جانا. اچھا شیطان نے جن بھی وسوسے پائے جنہ بھی جناب دے تے انہاں وہ مال دی کمی دا خوف پایا لیکن پھر بھی ایمان والے کہا بے ایمانا او میرے رب نے حکم تو مینوں منکر کرتا ہے اودے اتے لاہور پڑھ کے انہیں لعنت پائی شیطان دے تے اپنے مال دا حساب کیتا زکات ادا کر کے اللہ دا پیارا بن گیا. اللہ دا پیارا بن گیا. ہن رکوع کرنے والے رکوع کر رہے نے اللہ کی بارگاہ وچ جھکے ہوئے انہیں دیکھا قرآن دے اندر حکم ہے کہ رکوع کرنے والے دے نال رکوع کرنا جھکن والے دے نال جھکنا ہے. ہن شیطان کہتا ہو رہن دے وہ فلانی گل نہیں یاد آندی وہ فلانی گل نہیں یاد آندی وہ فلانی گل نہیں یاد آندی وہ مینوں اس گل دا غصہ مینوں اس گل دا غصہ میں اس گل تو ناراض او نا شیطان نے بڑے تیرے دل وسوسے پانے ہیں لیکن ایمان والا تگڑا وہی ہے ساری گلاں اودیاں ریجیکٹ کر کے اللہ تبارک و تعالی جتے ایمان والے رکوع کرنا ہے لال آن کے رکوع کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا حکم دیتا ہوا ہم راکعون اور رکوع کرنے والے دی نال رکوع کریا جے یا اللہ ساری گلاں اسی چھڈیاں سارے غصے گرے اسی چھڈے اور سارے پاک گرے اسی چھڈے یا اللہ دی تیری بارگاہ جا کے رکوع کر چھڈیا ہے تاکہ رب ساڈا ساڈے تو راضی ہو جائے. لیکن مین چیز جڑی میں بیان کیتی ہے دل دے کناں دے نال سنیا جے یہودیاں دے عیسائیاں دے نال یاری نہ لایا جے یہودیاں دے عیسائیاں دے نال یاری نہ لایا جے. اس قرآن دے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے یاری دا مطلب کی پتہ کی ہے یہود و نصارا دی یاری دا مطلب پتہ کی ہے کہ اپنے بچیاں نوں صرف اور صرف انگریزی تعلیم نہ دلایا جے کہ لو جی میں اپنے بچے کو جناب انگریزی وردی پوا کے انگریزی سکول میں داخل کرا کے ہر میرا بچہ انگریزی بولے جناب جڑا تے قرآن نوں آندا نہ ہوئے نماز نوں آندی نہ ہوئے انہوں وضو کرن دا پتہ کوئی نہ ہوئے غسل دا پتہ نہ ہوئے انہوں سایت نماز جنازہ آندا نہ ہوئے نہ قرآن دا پتہ ہوئے نہ حدیث دا پتہ نہ ماں باپ دے ادب و احترام دا پتہ ہوئے نہ علماء دے ادب دا پتہ ہوئے نہ سوسائٹی دے اندر بیٹھ اٹھنا دا پتہ ہوئے اے سارا کچھ اور ملے گا کتھوں اس قرآن دے تو میرے مصطفیٰ کے فرمان دے تو اگر تیری اولاد کہ تو انگریز دی یہود و نصارا دی اتباع کرے گا رب کعبہ کی قسم ہے انہاں وچوں ہو جائے گا جہنم دا بانر بن جائے گا کہ اللہ رسول دا حکم منے گا اللہ رسول کی اطاعت کرے گا اللہ رسول دے پیارے کی اطاعت کرتا ہوا اور اس کا انکار کرے گا اللہ تعالیٰ تیرا بیڑا بھی پار فرمائے گا اور تیری اولاد کا مقدر بھی چمکا دے گا یہ دنیا ہون والے رسول کے لیے حضور دا غلام پائے گے قیامت والے گئے ایک دوسرے کی بات پڑھ کے چھانا بچھانا جنت جا رہے ہو گے وہ ایک کافر گئے یہود و نصارا جہنم جا رہے ہو گے یہ اللہ دا محبوب یہ اللہ سارے کو خوش ہو جائے گا کہ انہوں نے اس قرآن کے اوپر عمل کیتا تے اللہ تبارک و تعالی دے نال اپنا تعلق قائم کیتا رشتہ تعلق بنایا تے دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے تے آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے. عام دا مرسل مطلب اے میں تھانوں برا بنانا چاہتا ہوں اے اللہ دا پیغام پہنچاتا تواڈے تک میں بولو تو صحیح سرکار ہے پیغام پہنچاتا نا میں تے یہی وہ ساڈے میں ہے کہ وہ ما علینا الا البلاغ قیامت والے کڑے بڑے لوگوں نے بہانے مارنے نے یا اللہ اے بلا بندہ اے بلا مولوی صاحب دا بتا دے تے یا اللہ اسی ماننا نہیں دے یا اللہ فلانا تیرا رسول صاحب بتا دا اسی ماننا نہیں دے اسی دعا ہو جائے میں اللہ رسول دا پیغام پہنچا دیتا ہے انگریز کی اتباع نہ کرے رسول عربی کی اتباع کرے محمد عربی دی اتباع کرے نہ آپ یہود و نصارا کی اتباع کرے نہ اپنے بلیا بچیاں نو اوتن ٹوریا جے نہ اپنے رشتہ داراں نو ٹوریا جے وہ یہ ٹورنا یہ ٹورنا ہے کہ آؤ مضبوطی گلابی اختیار کریں تاکہ میرا سے بڑا بیڑا پار ہو جائے. اللہ تبارک تعالیٰ سب دوبارہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.